یہ جو اسلامی جمعیت طلبہ کے جو ہیں گروپس ہیں غنڈہ گردی اور فساد پھیلاتے ہیں، میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ہم جب اس چیز کو ڈسکس کرتے ہیں تعلیمی اداروں کے اندر غنڈہ گردی، دہشت گردی، لڑائی جھگڑوں کو، تو ہمیں اس کے پس منظر کو بھی سمجھنا چاہیے۔ اور پورا زبیر بھائی میرا کوشچن ابھی بھی اپنی جگہ ہے۔ جس میں اسلامی جمعیت طلبہ کا پروگرام چل رہا تھا اور اس پہ پورے اسلام آباد سے کونسلز نے مل کے حملہ کر دیا اور ایک ساتھی ہمارے شہید ہو گئے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں کامران بشیر، آپ دیکھ رہے ہیں اسٹریٹ جرنلسٹ۔ ہمارے ساتھ جو ہیں محمد زبیر صاحب موجود ہیں جو کہ ناظم ہیں مانسورہ کے، تو ان سے کچھ گفتگو کریں گے اور اس ایونٹ کے حوالے سے بھی ان سے بات کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ اپنے مصروفیات میں سے وقت نکالا اور ہمارے ساتھ آ کے مل بیٹھے۔ زبیر بھائی، جیسے کہ بہت سے پازیٹیو ریویوز ہیں لوگوں کی جو اسلامی جمعیت طلبہ کے بارے میں، ایسے ہی بہت سے نیگیٹو کنسنسس بھی ہیں لوگوں کے۔ بعض لوگ اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ اسلامی جمعیت طلبہ جو ہے یہ جو غنڈہ گردی کرتی ہیں، لڑائی فساد، تو اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ لڑائیاں بھی ہوتی ہیں، بہت زیادہ لڑائیاں IUI میں دیکھی گئی ہیں کہ آئے روز جو ہیں گروپس کے درمیان لڑائیاں ہوتی ہیں اور ان میں اسلامی جمعیت طلبہ جو ہے وہ سامنے نظر آتی ہے۔ تو کیوں یہ کانسیپٹ لوگوں کے ذہن میں ہے کہ یہ جو اسلامی جمعیت طلبہ کے جو ہیں گروپس ہیں غنڈہ گردی اور فساد پھیلاتے ہیں، لوگوں کے ذہن میں یہ چیز کیوں آ رہی ہے؟ اچھا، اس پہ بنیادی طور پہ ایک تو جمعیت پہ چھاپ لگائی گئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ہم جب اس چیز کو ڈسکس کرتے ہیں تعلیمی اداروں کے اندر غنڈہ گردی، دہشت گردی، لڑائی جھگڑوں کو، تو ہمیں اس کے پس منظر کو بھی سمجھنا چاہیے اور پورا کا جو اسٹوڈنٹ پولیٹکس ہے یا اسٹوڈنٹ یونین کا جو کلچر ہے اس کی طرف ہمیں جانا چاہیے کہ سب کچھ کب کیسے کیا ہوا۔ 1984 سے پہلے کا ایک دور ہے اور ایک دور اس کے بعد کا ہے کہ پہلے یونین بحال تھی، یونین پر پابندی نہیں تھی، طلبہ کو آئینی حق حاصل تھا کہ وہ الیکشن کے ایک جو پورا پروسیس تھا 1 سال کے اندر 2 سال کے اندر آئینی طریقے سے الیکشن ہوتا تھا، ان کی سلیکشن ہوتی تھی اور جو جیت جاتا تھا، محالف جیتا تھا یا جمعیت جیتتی تھی تو ان کی جو ہوتی لیڈرشپ وجود میں آتی تھی، وہ کلچر ختم ہے۔ تو آپ جب دونوں کو موازنہ کرتے ہیں جی کہ کون سا دور جس میں زیادہ ایسا کچھ ہے، تو 1984 کے بعد یہ ہوا کہ کوئی طلبہ تنظیم باقی بچی ہی نہیں، کیونکہ وہ تو پولیٹیکل پارٹیز کے جو تھے ان کے ایجنڈا کی تکمیل کے لیے تعلیمی اداروں میں تھے، کوئی پیپلز پارٹی کا تھا، کوئی نون لیگ کا تھا، کوئی ضیاء الحق کے ایجنڈے کے لیے، کوئی کس کے۔ تو اسلامی جمعیت طلبہ بنیادی طور پہ ایک خود آزاد، خود مختار طلبہ تنظیم تھی۔ جو یونین کا عمل ختم ہوا اس کے خلاف رجسٹرنٹ کی ہمارے ناظم اعلیٰ اس وقت کے سراج الحق صاحب، امیر العظیم صاحب، یہ جیلوں میں گئے، کوڑے کھائے، مسلسل طلبہ یونین کی بحالی کی تحریک چلاتے رہے کہ جو تشدد کا کلچر ہے یہ تعلیمی اداروں سے ختم ہو اور عدم تشدد والا کلچر آئے۔ زبیر بھائی میرا کوشچن ابھی بھی اپنی جگہ ہے کہ اکثر لڑائیاں جو ہوتی ہیں اس میں دیکھا جاتا ہے کہ اسلامی جمعیت طلبہ کے اسٹوڈنٹس انوالو ہوتے ہیں۔ اکثر ہم سوشل میڈیا پہ نیوز وغیرہ بھی دیکھتے ہیں، ٹویٹر پہ ٹرینڈز بھی چل رہے ہوتے ہیں، تو آپ کے ہی اسٹوڈنٹس، یہ جو اسلامی جمعیت طلبہ ہے، آپ لوگ ہی کیوں مطلب نظر آتے ہیں پھر اس میں؟ یا تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان ایکٹیویٹیز میں انوالو نہیں ہیں لڑائی جھگڑوں کی۔ اکثر آپ کے علم میں بھی ہوگا کہ بہت سی لڑائیاں ایسی ہوتی ہیں یونیورسٹیز میں، تو اگر آپ پرتشدد تنظیم ہیں تو پھر یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ دیکھیں کہ میں مثال آپ کو قائد اعظم اور اسلامک یونیورسٹی کی دوں گا۔ یہاں پر اگر ایک اسلامی جمعیت طلبہ موجود ہے اور ایک یونیورسٹی میں کونسلز موجود ہیں، تو 2 ہی گروہ ہیں، جو لسانیت کی بنیاد پہ ہے، ایک قوم پرستی کی بنیاد پہ ہے، جو جن کے ہاں اچھائی برائی کی تمیز جو ہے وہ قومیت ڈیفائن کرتی ہے۔ ایک اسلامی جمعیت طلبہ ہے جن کے ہاں اسلام، پاکستان اور باہمی بھائی چارہ اخوت ہے۔ اب آخری جو لڑائی ہوئی تھی اسلامی یونیورسٹی میں، جس میں اسلامی جمعیت طلبہ 2019 میں 12 دسمبر کو، اس میں یہ ہوا تھا کہ اسلامی جمعیت طلبہ کا 3 روزہ اسٹوڈنٹ ٹیلنٹ ایکسپو چل رہا تھا اور بہت بڑا ایکسپو تھا، جس میں اسلامی جمعیت طلبہ کا پروگرام چل رہا تھا اور اس پہ پورے اسلام آباد سے کونسلز نے مل کے حملہ کر دیا اور ایک ساتھی ہمارے شہید ہو گئے۔ تو اس میں اب جمعیت کو اگر میرے اوپر آگے کوئی حملہ کرتا ہے اور میں کہوں یار میں تو عدم تشدد کا پیروکار ہوں، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ کو کوئی انوالو کرے گا تو پھر تو ظاہر ہے آپ کریں گے، لیکن جمعیت حتی الامکان کوشش کرتی ہے کہ لڑائی جھگڑے سے پرہیز کیا جائے۔